السلام علیکم دوستوں، میں ایک دفعہ پھر سینٹ کے انپریسیڈنٹڈ ریگولیشنز کی قسط ادھوری چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وجہ ظاہر ہے کہ امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں اور اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو پچھلے دنوں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے مالکان کی ایک ایسوسی ایشن ہے جس کو عرف عام میں پامی کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے، ان کے عہدیداروں کی اپوائنٹمنٹ اور ان کے میرٹ کو لتاڑا ہے، اور ساتھ ہی اپنی طرف سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا جو کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی دے دیا ہے، اور کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ وہ کافی ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے خلاف ہوں، اور یہ میں ٹی وی پہ بار بار بیان دے چکا ہوں، اس وقت بھی جب سیکٹری تھا، اور نہ ہی حکومت کے خلاف ہے۔ ریگولیٹری باڈی انڈیپینڈنٹ، آٹونامس، کانسٹیٹیوشنلی ریپرزینٹیو باڈی ہے، اور اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن اور پیشنٹ ہیلتھ کیئر جس تیزی کے ساتھ انحطاط کی طرف جا رہی ہے، اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اور مجھے اپنے پروفیشن کی اور پیشنٹ کیئر کی بطور ہیومن بینگ، بطور ڈاکٹر، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے فکر رہتی ہے، جس کی خاطر میں نے یہ ویڈیوز ایشو کرنی شروع کی ہیں۔ میرا اس عمر میں کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے، میرے کوئی بچے ڈاکٹر نہیں ہیں، میں نے اور اس عمر میں کوئی نوکری مل بھی نہیں سکتی، نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں متعدد بار پاکستان میڈیکل کمیشن کا ایکٹ انالیسس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے پاس ہونے پہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے مالکان خوش ہو رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کمیشن کے ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے دوران ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اور میری بات اب سچ ثابت ہوئی ہے جب ان کی چیخیں نکلی ہیں۔ پامی کے صدر اور عہدیداران نے جو دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے اور وائٹ پیپر شائع کیا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کے بزنس انٹرسٹ پر اثر پڑا ہے۔ جو میں کہتا تھا کہ یہ بزنس انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ویلفیئر انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، اور وہ انہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن نے بھی ان کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹر کرا کے اس چیز کا ثابت کیا ہے کہ یہ بزنس انٹرپرائزز ہیں اور یہ ویلفیئر کی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ پامی کے عہدیداروں نے پی ایم ڈی سی کے ایکٹ اور عہدیداروں پر جو بھرپور اعتراضات کیے ہیں، مجھے خوشی ہے یہ ساری چیزیں میں نے اپنے انالیسس میں میجارٹی کی بتا دی ہوئی، جس میں ایم ڈی کیٹ کے بارے میں بھی بات کی ہے، جس میں این ایل ای کے بارے میں بھی بات کی ہے، جن میں ان عہدیداروں کی قابلیت کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں شاید کہ جس نے بھی ان کا وائٹ پیپر ڈرافٹ کیا ہے اس نے ضرور میری ویڈیوز سے مدد لی ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں میں بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کی انٹرپریٹیشن اور لینگویج تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، لیکن پوائنٹ یہی ہے۔ جو تین انہوں نے اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں پامی نے، وہ اچھی بات ہے کہ وہ ایم ڈی کیٹ کے خلاف بولے ہیں۔ ہم ایم ڈی کیٹ کسی اور وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کا فائنانشل نقصان ہوا ہے۔ پالیسی بہرحال غلط ہے۔ ایم ڈی کیٹ کی پاس پرسنٹیج مقرر کرنا بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس سے بھی بڑی زیادتی ہے کہ جس کے پامی کے صدر نے
کہا نہیں ہے کہ وہ اس کی ویٹیج ختم کرنا ہے، جس کی وجہ سے میرے اعتراض ہیں کہ اس کی ویٹیج ختم نہیں کرنی چاہیے اور اس کی ویٹیج فکس ہونی چاہیے، کیونکہ میرٹ بنانے میں یہ کام آتا ہے۔ پامی کا یہ اعتراض بھی بہت مناسب ہے کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن سائملٹینیس کھولنے اور بند کرنے سے طلبہ کا بھی نقصان ہوا ہے، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا بھی نقصان ہوا ہے۔ وہ اس لیے بھی حق بجانب ہے کہ فیس کا ڈفرنس اتنا زیادہ ہے کہ جس کو بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج کی بجائے پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالج میں 3 مہینے بعد بھی ایڈمیشن ملے گا، وہ چھوڑ کے واپس آ جائے گا، کیونکہ اس کو اگلے 5 سال کی کم از کم فیس نہیں دینی پڑے گی۔ اور جب آپ ایڈمیشن بند کر دیتے ہیں اور ان کو پرانے پیسے واپس نہیں ملتے تو ان کے والدین اور بچے خوار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بالکل جائز ہے کہ میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالج کا ایڈمیشن کا میرٹ ہمیشہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے بچے جن کا میرٹ میڈیکل کالجز میں آتا ہے وہ اپنی چوائس سے ڈینٹل کالجز میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی چوائس ہے، لیکن میجارٹی جو ہے جب وہ ڈینٹل کالجز میں تب جاتے ہیں جب ان کو میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ملتا، اور یہی پوزیشن پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز میں ہے۔ تو ان کے لیے ٹائم لائن ضرور مقرر کرنی چاہیے، تو وہ پبلک سیکٹر کے لیے علیحدہ ٹائم لائن ہونی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے علیحدہ ٹائم لائن ہونی چاہیے، اور اگر آپ اتنے پاورفل ہیں تو دونوں کو مجبور کریں کہ ان میں منیمم ٹائم فریم میں یہ چیزیں وہ فائنل کریں، اور اگر وہ منیمم ٹائم فریم میں یہ چیزیں فائنل نہیں کریں گے تو والدین اور بچے پلر اینڈ پوسٹ کے درمیان بھاگتے رہیں گے اور گالیاں پاکستان میڈیکل کمیشن کو ہی پڑیں گی، میڈیکل کالجز کو نہیں پڑیں گی۔ میں این ایل ای کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے ان کے اعتراضات بہت بجا ہیں، میں بھی بہت کچھ اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اس کو دوبارہ دہرانا اس سٹیج پہ بہتر ہے کہ میری ویڈیوز دیکھ لیں، اس سٹیج پہ اس کو دہرانا ٹائم کا ضیاع ہے۔ البتہ اس کی فیس اور پاس پرسنٹیج میں نے پہلے ڈسکس نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے فیس فکس نہیں کی تھی۔ جو فیس فکس نہیں کی تھی اور وہ 12,000 اگر ایک پارٹ کے لیں گے اور سپوزڈلی 12,000 دوسرے پارٹ کے لیں گے، تو کیا خیال ہے کہ انہوں نے پی ایم سی کو منٹنگ مشین میں کنورٹ کر دیا؟ کریں، جب پیسے آتے ہیں تو ان کے خرچ کے لیے آپ کو حساب دینا پڑتا ہے، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جس حساب سے امپلائیز رکھے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، اور ان کی پرس پریویلیجز ڈیسائیڈ کی جا رہی ہیں، پتہ نہیں فائنانس ڈویژن نے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اتنے پیسوں کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی ہے، کیونکہ یہ گریڈ 22 اور ایم پی 1 سے بھی زیادہ پرس پریویلیجز ان کو دی جا رہی ہیں۔ تو نہ گھبرائیں، نیب کہیں نہیں گیا، یہ نیب والے آپ کو لے آئیں گے اور وہ آپ کو اس وقت بتائیں گے کہ یہ اس کی چیزیں آپ نے کیسے وہ کی۔ اگلا پوائنٹ ان کا کیٹیگرائزیشن کے بارے میں تھا، میں نے بھی اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ جب آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، یہ مال ایڈمنسٹریشن ہے۔ کوئی بھی ادارہ جب آپ کا ایشو اسٹینڈرڈائزیشن کا ہے، یہ پوائنٹ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، تو آپ جب اسٹینڈرڈائز کر ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیٹیگرائزیشن کریں گے، بچوں کے لیے جابس کے مسائل پیدا ہوں گے، اور باہر کے ملکوں میں جب آپ کی یہ کیٹیگرائزیشن آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہوگی تو مشکل ہو جائے گا یہ جسٹیفائی کرنا آپ کے لیے بھی اور ان بچوں کے لیے بھی کہ آپ کیٹیگری 3 کے کالج میں پڑھ کے آئے ہیں اور آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کیسے میٹ کر سکتے ہیں۔ عزت ریگولیٹری باڈی کی تبھی ہوتی ہے جب وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، کورٹس بھی ریلیف تب دیتے ہیں، ورنہ کورٹ کچہری میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکیں گے، اور آپ کے البتہ اپنے وکلاء کو پیسے دینے ہیں جو آپ اب تک کر رہے ہیں، تو پھر تو کام بہت آسان ہے، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن مت بھولیں کہ میاں صاحبان نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ ان کا پاکستان میں
جینا اور باہر نکلنا محال ہو گیا۔ جو لینڈ مارک میں ممبران کے بارے میں اور ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہ کورٹ کے فیصلے میں بہت زیادہ یہاں ہے۔ تھوڑا بہت میں نے بھی اس کے بارے میں پہلے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، لیکن اس بارے میں آنریبل جسٹس محسن کیانی صاحب کو، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں، ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں انڈیکیٹ کر کے 15 دسمبر 2006 والے کیس میں جسٹس تصدق جیلانی نے بہت احسان کیا تھا، اور اب محسن کیانی صاحب نے بہت احسان کیا ہے کہ پڑھنے والے جب یہ دیکھیں گے کہ ججز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پھر مارکیٹ میں ریگولیٹری باڈی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اگر ججز نے نیب کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں، تو آج جس کا نیب سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ججز کے ریمارکس پڑھ کے سناتا ہے، یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ پانی کے عہدیداروں نے 2-3 اپنی کمزوریاں بھی ظاہر کی ہیں۔ جو ان کے مطالبات ہیں، موجودہ حکومت کو ووٹوں کا تانا نہیں دینا چاہیے تھا کہ ڈاکٹروں اور ٹیچرز نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں، لیکن میں محتاط اندازے کے مطابق میجارٹی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی پنجاب میں نواز شریف حکومت کے دوران قائم ہوئی ہے، تو مالکان نے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو دامے درمے سخ میں جو بھی ان سے امداد ہو سکی ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ ٹیچرز اور ڈاکٹرز کا انڈیویجول فیل تھا، مالکان کا فیل جب آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، انالیسس کریں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ آپ کی کمزوری ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے ووٹوں کا نام لے کے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ مالکوں نے اپوزیشن کو سپورٹ کیا تھا۔ دوسری بات، جو پی ایم سی کے وہ عہدیداران جن کو کل تک آپ نے سر پہ بٹھایا ہوا تھا اور وائس پریزیڈنٹ علی رضا کو آپ نے میرٹ کے تانے دیے ہیں، تو اسی وائس پریزیڈنٹ نے آپ کو بہت ساری بینیفٹس بھی دیے ہیں، جو آپ نے فیکلٹی کی صورت میں، فیکلٹی کی مانیٹرنگ کی صورت میں، ان کی تعداد کے بارے میں، ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں، اس کی ایلیجیبلٹی میں سے اپنے آپ کو نکالا ہے۔ وہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکا ہوں، لیکن وہ بھی انہی بیرسٹر صاحب نے کہا ہے جن کو آج آپ کہتے ہیں کہ ان کا میرٹ کیا ہے، اور پھر آپ عہدیداران کو دھمکا رہے ہیں، ان کا میرٹ بتا رہے ہیں، ان کو کورٹ کی چیزیں بتا رہے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ آپ پریس کانفرنس میں نوشیروان برقی صاحب کا نام لے کے کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی بارگین کرنے کے لیے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی نوشیروان برقی صاحب بھی ہونے چاہیے، فیصل سلطان بھی ہونے چاہیے، 2 ہمارے پولیٹیشنز منسٹر بھی ہونے چاہیے۔ تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نوشیروان برقی صاحب کی سپورٹ حاصل ہے، انہیں اپوائنٹ کیا ہے، اور آپ انہی سے بارگین کرنے کی کوشش کریں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو پھر حکومت کے خلاف بھی کھڑے ہونا ہے کہ یہ ایکٹ غلط ہے اور یہ ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے، نہیں تو یہ سوائے بارگین کرنے کے پریس کانفرنس کر کے ایک طرف آپ مذاکرات کا کہتے ہیں، ساتھ احتجاج کی دھمکی لگاتے ہیں، ساتھ عدالتوں میں جانے کی دھمکی لگاتے ہیں۔ یہ سارے آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں، لیکن جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کا فیسوں کو ریگولیٹ نہ کرنا برا قدم ہے، لیکن جب انہوں نے آپ سے ان فیسوں کی جو آپ نے اپنے خود مقرر کی ہے اس کی وہ مانیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو قسطوں میں لینے کا فیصلہ کرنے کا کہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اگر پاکستان میڈیکل کمیشن اس لائق ہو جائے کہ وہ آپ کی فیسوں کو مانیٹر کرے، اور ساتھ ہی جو طالب علموں کو، ابھی تو ہم نے قسطوں میں کہا ہے، جو آپ نے 5-5 سال کی اکٹھی لی ہیں،
میں تو کہتا ہوں کہ منتھلی بیسس پہ لینی چاہیے، اور آپشن ہونی چاہیے کہ جو بچے منتھلی بیسس پہ دینا چاہیں وہ منتھلی بیسس پہ دیں۔ کالج بند کرنے کی دھمکی دینا دیوانے کی بڑھ ہے۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کوئی بزنس مین حلال نہیں کرتا، اور کالجز امریکہ میں بھی بند ہوتے ہیں، برطانیہ میں بھی بند ہوتے ہیں، مرجر بھی ہوتی ہے۔ شکر کریں کہ ابھی تک آپ کو پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس نے ریگولیٹ کرنا شروع نہیں کیا، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹس کیئر کے بارے میں دیکھیں۔ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز نیشنل ایسٹ ہیں، میں اس میں کوئی شک نہیں کروں گا۔ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں، اور جس طرح پانی کے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 500 بیڈڈ پہ ٹیچنگ ہاسپٹل مشتمل ہیں اور فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں، میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ آپ 50% پیشنٹس کو جو پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ تھی ان کو فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں، اور آپ کی بیڈ ایکوپنسی 70 to 80% ہو، تو میں شاید پہلا آدمی ہوں جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے خلاف بولنے والوں کے منہ بند کرانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ آپ کے ہاسپٹلس کی بلڈنگ شاید شاندار ہوں گی، جن میں شاید 3 اسٹار ہوٹل بھی کھل سکتا ہوگا، لیکن پیشنٹ کا ایڈمیشن اور آکوپینسی 50% سے اوپر شاید ہی کوئی کالج ہو، یا وہ کالجز ہوں گے جن کے انسٹیٹیوشنز کے ہاسپٹل اپنے تھے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے جنہوں نے کالجز کے ساتھ ہسپتال بنائے ہیں، ان میں ایسی ایکوپینسی نہ سنی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ آپ فرض کریں، انڈیپینڈنٹ انالیسس کروا لیں، آپ کی 70 to 80% بیڈ ایکوپینسی ہو اور 50% فری پیشنٹ ہوں، تو آپ واقعی اس ملک کا ایسٹ ہیں۔ اور اگر پراپر طریقے سے پروونشل گورنمنٹ آپ کو مانیٹرنگ کریں تو ڈاکٹروں کی، نرسوں کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی، جینیٹوریل سٹاف کی سروسز کے بہترین موقع مہیا ہوں گے۔ کوئی ڈاکٹر ہڑتال نہیں کرے گا، سب ڈاکٹروں کو تنخواہیں ملیں گی، مناسب تنخواہیں ملیں گی، کیونکہ پیشنٹ ہوگا تو وہ کیئر کے لیے چاہیے۔ آپ کو پوسٹ گریجویشن کالج کے لیے سی پی ایس پی کا نام آپ نے کہاں سے لے لیا؟ آپ کا سی پی ایس پی سے کیا تعلق ہے؟ سی پی ایس پی ایک بہت اعلیٰ ادارہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ آپ سی پی ایس پی کا نام لے کے سی پی ایس پی کے بچوں کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ آپ میڈیکل افسر رکھنے کی بجائے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ انڈکٹ کرتے ہیں، ان سے میڈیکل افسروں کا کام لیتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی آرس اگر پوسٹ گریجویٹ والے بچوں کی، آپ کوئی کالج کہے کہ میں 8 گھنٹے ان کو ڈیوٹی دیتا ہوں، تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، آئیں، میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سے 36 گھنٹے کام لیتے ہیں۔ میڈیکل افسر وہ ہیں، آؤٹ ڈور وہ دیکھتے ہیں، آپریشن تھیٹر وہ دیکھتے ہیں، ایمرجنسی وہ دیکھتے ہیں، اور تنخواہیں ان کی ایسی ہیں کہ جیسے ہی ان کا ٹینیور پورا ہوتا ہے آپ ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔ آپ اب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں، تو آپ واقعی نیشنل ایسٹ ہیں، اور آپ اس گیپ کو فل اپ کر سکتے ہیں جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اتنا انالیسس آپ کے لیے کافی ہے۔ حکومت بلیک میل نہیں ہونے لگی۔ اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس آپ نے اپنے کلیم کرنے ہیں، آپ کو کورٹ کچہری جانا پڑے گا۔ آپ ان کو دھمکا کے کہ جی ہم یہ احتجاج کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ان کو ہٹا دیں۔ میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ ریپرزینٹیٹو باڈی نہیں ہے۔ ایکٹ میں ترمیم ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ نے لکھی ہیں 12 کے ایکٹ میں، اگر آپ جو کورٹ کہتی ہے یا ججز نے کہا ہے کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، میں ابھی بھی کہتا ہوں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی جو الیکٹیبل سیٹیں ہیں وہ برابر ہونی چاہیے۔ آپ اور یہ مشکل نہیں ہے، ممکن ہے۔ یہ میں اس کا فارمولہ اپنی پہلی قسطوں میں دے چکا ہوں۔ باقی
خوشی ہوئی ہے کہ جب آپ کے بزنس انٹرسٹ پہ زد پڑی ہے تو اب آپ کو وہی پی ایم ڈی سی کے عہدیدار برے لگے ہیں جن کے آپ گن گاتے تھے، اور وہی ایکٹ اب آپ کو برا لگتا ہے جس کے پاس ہونے پہ آپ نے خوشی کے شادیانے بچائے تھے۔ اگلی کیس تک